الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، کیا لون لے کر گھر بنانا جائز ہے؟ اور اسی طریقے سے لون لے کر کسی تجارت کو شروع کرنا، بیپار کو شروع کرنا یا دکان کی شروعات کسی لون لے کر کرنا جائز ہے؟ آج کل کے زمانے میں قرض حسنہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی مجبوری میں کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں سود اتنا عام ہو چکا ہے، سود کا نام بدل کر لون رکھا گیا ہے۔ اب لوگوں کے پاس اتنی کیا مجبوری ہے کہ رہنے کے گھر کے لیے اگر وہ گھر بنا رہے ہیں تو لون لے کر بنانے میں کیا اتنی مجبوری آ گئی کہ اللہ نے 3 وقت کا کھانا یعنی محروم کر دیا ہو، کھانا کھانے کے لیے نہ ہو، کپڑا پہننے کے لیے نہ ہو، تو ایسی صورت میں فاقے پر زندگی گزارتے ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی قرض دینے والا بھی نہ ہو تو پھر مجبوراً اس وقت اگر گنجائش ہو سکتی ہے اس کی۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ گھر بنانے کے لیے بھی لون لیا جاتا ہے، دکان رکھنے کے لیے بھی لون لیا جاتا ہے، کوئی بیپار شروع کرنا ہے اس کے لیے بھی لون لیا جاتا ہے، جبکہ لون بھی سخت سود میں شامل ہے، سود ہی ہے۔ لون کیا ہے؟ آپ کو 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے دیں گے، آپ اس کے اوپر 12 لاکھ روپے بننا ہوتا مہینہ انٹرسٹ کے طور پر۔ تو اس لیے اگر آپ کی گھر کی بنیاد کسی حلال پیسے سے ہو اور آپ کا گھر تعمیر ہو جائے حلال پیسے سے، تو پھر اس کے اندر برکتیں کچھ اور ہوں گی۔ آپ کے گھر کی بنیاد حرام پیسے سے ہو تو پھر اس کے بعد اس کے اندر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں آئیں گی؟ اس لیے کہ سود کا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ دینا جیسا حرام ہے جتنا گناہ ہے، لینا بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ یہاں مجبوری اتنی نہیں ہے کہ مجبوری، دیکھیے شریعت کے اندر مجبوری کیا، شریعت کی نظر میں مجبوری کیا ہے کہ آدمی ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اب مرنے والا ہے، ایسی حالت میں پہنچ جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کیا بھی نہیں ہے، صرف وہاں آ کے کیا تو بھی ایک یعنی گندی چیز پڑی ہوئی ہے جیسے شراب ہے، اب اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اب مرنے والا ہے، مجبوراً اسے اٹھا کر پی سکتے ہیں، اتنی ہی پی سکتے ہیں جتنا کہ جان بچانے کی، جس سے جان بچ سکتی ہو۔ یہ مجبوری ہے۔ محض ہم لوگوں نے کیا کیا، مجبوری کا نام کہ پیسے گھر میں نہیں ہے، کون قرض نہیں پوچھے تو قرض نہیں دے رہا ہے، اور سود کو آخر کیا ہے، سود کے دروازے بالکل کھلے ہیں، لون کے دروازے بالکل کھلے ہیں، تو اس لیے مجبوری میں لے سکتے ہیں کیا حضرت؟ یہ مجبوری نہیں ہوئی ہے، یہ لالچی ہوئی، یہ حرص اور لالچ ہے۔ تو اس لیے آپ دارالعلوم دیوبند کے جتنے فتاوا ہیں، فتاوا اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جائے گی آپ جمع کریں پیسے، اگر گھر بننا ہے آپ جمع کریں اپنا حلال پیسہ۔ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ آپ کا گھر آسانی سے بن سکتا ہے تو اس کے بعد آپ گھر بننا شروع کیجئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گھر آج سے تیار ہو جائے اور اس کے لیے اگر سود کے راستے پر جانا پڑے۔ سود سخت حرام ہے، اور سود لینے والا بھی دینے والا بھی اللہ کی لعنت پہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ وہ چاہے بینک کے ذریعے لون کیوں نہ ہو یا چٹھی ڈال کر چٹھیوں کے ذریعے سود کا پیسہ کیوں نہ لیا جاتا ہو، یہ سب کے سب شریعت کی روشنی میں حرام ہے۔ حلال پیسے ہی سے آپ کا گھر تعمیر ہو اور دکان تجارت یہ حلال پیسے ہی سے کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہندو یا عیسائی یا کسی اور مذہب والوں کو ان کے تہواروں کی مبارکبادی دینا جائز ہے، ان کے عیدوں کی مبارکبادی دینا جائز ہے؟ جیسا کہ وہ کافر اور اسی طرح عیسائی وغیرہ ہماری عید کے موقع پر وہ مبارکبادی دیتے ہیں، کیا ہم ان کے بدلے میں ان کی عید کی مبارکبادی کیا دے سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں،
آج کل کے زمانے میں مسلمان بھائی چارگی کے نام پر کہ بھائی ہم انڈیا میں رہنے والے ہیں، ہندو سکھ عیسائی مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو اس بیس پر کیا کیا جاتا ہے، غیروں کے تہواروں میں جا کر شریک کیا جاتا ہے، شرک یعنی شریک ہوتے ہیں اور ان کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ ابھی جو ان کی عید چل رہی ہے، ہندو بھائیوں کی جو عید چل رہی ہے، تو اس عید کے موقع پر لوگ بہت سارے واٹس ایپ میں وغیرہ میں اسٹیٹس رکھ کر یعنی ان کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ ان کو مبارکبادی دینا بھی حرام۔ اور اسی طریقے سے پوجا کرنے کے بعد جو پرساد اس وقت ان کے تہواروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، بہت سارے مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی عورتیں ایسی جگہ جا کر اس پرساد کو لے کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، جویا کہ وہ پوجا کیا ہوا، ایک بت کے سامنے پوجا کیا ہوا پرساد ہوتا ہے۔ وہ کھانے کے بعد آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے نہ اپنے بچوں کو، اب وہ لوگ کیا کرتے بولے تو ہر جگہ ناچ گانا رکھتے ہیں، پکا رکھتے ہیں۔ ناچ گانے کی جگہ زیادہ ناچنے والے غیروں کے بچے نہیں ہوتے، ہمارے بچے ہوتے، جا کر دیکھو آپ۔ تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر محبت کے طور پر گھلنے لگتی ہے، کفر محبت کے طور پر اندر جاتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کے ماں باپ اسے لائٹ لیتے ہیں، کیا بھی نہ لو ایسا۔ یاد رکھ لیجئے، شرک کا ذرہ بھی اگر دل میں رہا، رائی کے دانے کے برابر بھی شرک کا مزہ رہا، وہ کبھی جنت پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو ایسے تہواروں میں جن تہواروں کو کافر لوگ، مشرک لوگ مناتے ہیں، ایسے تہواروں میں شریک کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اس لیے کہ اسے تو ہمیں مانتے ہی نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہو پتلا ہے۔ ہمارے ساری کائنات کی ذات صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس لیے ان کی تہواروں کو مبارکبادی دینا، وش کرنا حرام ہے، شریعت کے اندر ناجائز ہے، اس لیے کہ کفر اور شرک کو کبھی وش نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں وہ البتہ وہ لوگ ہمیں وش کریں، ان کے مذہب میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب پاکیزہ مذہب ہے، شرک کے آلائش سے ہمارا مذہب پاک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، یہ ہندو عیسائی سکھ بھائی یہ سب آ کر دنیاوی اعتبار سے انسانیت ہونے کے ناطے بھائی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے بھائی ہیں، نہ کہ ایمان میں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ لوگ ایمان لے آئے اور بات ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں، اگر وہ کفر اور شرک پر اڑے رہتے ہیں، تو ہم کبھی کفر اور شرک پر کمپرومائز نہیں ہو سکتے۔ سکھ اور عیسائی بھائی بھائی یہ صرف معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں ہیں، تہواروں میں نہیں ہے کہ ان کی تہواروں میں جا کر ہم مبارکبادی دیں یا ان کے تہواروں میں جا کر شریک ہو جائیں، ہرگز نہیں۔ تو اس لیے ان کے تہواروں میں ان کو مبارکبادی دینا، ان کو گفٹ دینا، بہت سارے دکان میں کام کرنے والے سب کیا کرتے ہیں، ان کی تہواروں کے موقع پر گفٹ دیا جاتا ہے، بھائی آپ کی عید کی خوشی میں یہ گفٹ دے رہا ہوں، ایسا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ میرے بھائیوں۔ سٹیٹس رکھنا آسان ہے، اس سٹیٹس کی وجہ سے آپ کا ایمان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کتنے کے مسلمان ایسے ہیں نعوذ باللہ کہ اس مورتی کو رکھ کر بارش کو طلب کر رہا ہے، مسلمان سٹیٹس میں رکھ کر شارٹ بنائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جلدی بارش کو برسا دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے جیسے ہی یہ موبائل کا فتنہ آیا ہے، سٹیٹسوں کا فتنہ آیا ہے، ہمارے مسلمانوں کا ایمان غارت ہوتا ہوا چلا گیا، ختم ہوتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے واسطے اس طرح کا کام ہرگز نہ کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس کا جواب عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، عید اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عطیہ ہے، اور جہاں جہاں عید ہوتی ہے وہاں وہاں نماز بھی ہوتی ہے، عید کی نماز، چاہے آپ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو۔
آپ دیکھے ہوں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں 6 زائد تکبیر کے ساتھ، خطبہ بھی ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں عید۔ اس کے علاوہ جہاں نماز نہیں ہے وہاں کوئی عید نہیں ہے۔ سمجھو کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے کا ایک بیک گراؤنڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس میں کچھ لوگ اختلاف کریں کہ بھائی خوشی منا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہ منایا، صحابہ کرام ہمارے سے زیادہ عاشق تھے کیا؟ صحابہ سے زیادہ ہم عاشق تھے کیا؟ ارے صحابہ تو نبی کے ذرے ذرے کا عاشق، نبی کے ہر طریقے کا عاشق۔ تو پھر صحابہ کی زندگی میں ہمیں ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش دن کو منائے ہو، جلوس نکالے ہو، اور اس جلوس کی وجہ سے جلسے وغیرہ یعنی روڈ کو بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف دیے ہو۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ میلاد النبی جنہوں نے شروع کیا ہے، وہ ایک بادشاہ تھا کہ ایک زمانے کے اندر، آج سے کچھ سال پہلے، کہ عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے یعنی کرسمس منانا شروع کیا، تو اس بادشاہ نے اس کی ایجاد کی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارے نبی ہیں، میں ہمارے نبی کی ولادت پر اس سے زیادہ میں خوشی مناؤں گا۔ تو تقریباً 1 مہینہ اس نے دعوت رکھا، خوشیاں منایا، اس طرح کے بدعات ایجاد کیا جو آج تک چلی ہوئی آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح یعنی اللہ کے نبی کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد کو پورا کرو۔ آپ نبی پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہو کر انتقال بھی ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن زندہ ہیں، اپنے قبر کے اندر بالکل زندہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے خوشی منائیں۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اندر کفر اور شرک کا خاتمہ۔ آپ کے آنے کا مقصد دنیا کے اندر نبی کی اتباع، آپ کے آنے کا مقصد دنیا کے اندر آپ کے سنتوں اور طریقے پر چلنا، یہ آپ کے آنے کا مقصد دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، یہ آپ کے آنے کا مقصد۔ اس مقصد کو چھوڑ کر لوگ یعنی بے مقصد کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح منانا بدعت ہے، شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور علماء دیوبند کے بہت سارے فتاوا، بہت ساری کتابیں موجود ہیں اس سلسلے میں جو ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، بدعت ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے عید میلاد النبی منا کر ایک طرح کی بدعت کو ایجاد نہ کریں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ 26 جنوری اور 15 اگست کے دن اسکول اور کالجوں میں مٹھائی کے بدلے کیک کاٹتے ہیں، کیا یہ کیک کھا سکتے ہیں اور کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کیک کاٹنے کا رواج، کھانے کا رواج، یہ برتھ ڈے سے ملا جلا رہتا ہے۔ ہم نے اپنے مدرسوں کے اندر تقریباً کئی سال 26 جنوری بھی منائی ہے، 15 اگست بھی منائے ہیں، لیکن یاد رکھے کبھی بھی کوئی ایسا طریقہ جس طریقے کو انگریز نے ایجاد کیا ہو، اس طریقے کو آ کر اپنانا بالکل درست نہیں ہے۔ اب یہ طریقہ انگریز کا ایجاد کیا ہوا کہ کیک لاتے ہیں اور کاٹتے ہیں، اسے وشز کرتے ہیں، یہ بالکل انگریز کے طریقے کے موافق ہے۔ لہٰذا اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، اس کیک کو کھانے سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ چاکلیٹ وغیرہ سب بانٹتے ہیں اس دن خوشی کے موقع پر، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے کیک جہاں پر انگریزوں کے کاموں کی طریقوں کی مشابہت ان کے طریقوں کے جیسا ہو رہا ہو تو اس سے گریز کیا جائے، بچا جائے تو بہتر ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ آدی واسی تیل استعمال کرنا جائز ہے اگر اس کے اندر ناپاک چیزیں نہ ملی ہوئی ہوں اور یہ تیل تیار کرنے والے کسی حرام چیز کو اس میں ملائے ہوئے نہ ہوں، اور وہ اپنی تیل کی تیار کردہ لسٹ آپ کے آنکھوں کے سامنے یا تیل کے باٹل کے اوپر رکھے ہوں کہ یہ چیز ہم اس میں ملائیں، اور اس کے اندر ناجائز اور گندی اور ناپاک چیز نہ ملی ہوئی ہو تو اس تیل کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی گندی ناپاک چیز ملی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں وہ تیل استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن ختم ہونے کے بعد بعض لوگ استادوں کو ہدیہ کے طور پر کپڑے دیتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے ہیں؟
اگر اس کو رواج کے طور پر دے رہے ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر جو ماں صاحب پڑھاتے رہتے ہیں، قانون بنا کے رکھ دیے ہیں، بہت سارے گھروں کے اندر بچے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے مسجد کو بھی نہیں آتے. کیوں بولے تو عربی پڑھنے واسطے جاتے، صرف عقیدہ پڑھنے واسطے جاتے نہیں. دیکھو عربی الگ ہے، عقیدہ الگ ہے. آپ صرف طوطے کو پڑھا دیں کلمہ، طوطا پڑھ لے گا. 10 سورے سکھا ڈالو طوطے کو، طوطا آ کر ہو بہو 10 سورے آ کر پڑھ کر سنائے گا. سیم وہ گھروں کے اندر جو بچے جا کر پڑھ رہے ہیں طوطے کے موافق ہی ہیں. وہ کیا پڑھتا ہے اسے معلوم بھی نہیں، صرف قرآن ختم کیا، رواج بنایا، یا گڑ پھٹانے کی نہیں تو شکر پھٹانے کی باڑ ڈالے، یا نہیں تو آ کر کیا ہے بعض استانیاں تو اتنے خطرناک قانون اس میں بنائے ہیں، اگر بچی کوئی لڑکی قرآن ختم کرتی ہے، ایک انگوٹھی استانی کو بنا کو دینا ہے سونے کی، ایک جوڑا کپڑا دینا ہے. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے. ہاں قرآن ختم ہوا ہے، اس خوشی میں اگر استانیوں کی طرف سے، استادوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ وہ چاہتے ہیں، لیکن طلبہ کیا کر رہے ہیں، اپنے خوشی سے لے جا کر کچھ ہدیہ دے رہے ہیں، تو وہ ہدیہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کی چاہت ہے اور یہ رواج بنا کے رکھے ہیں کہ جو کوئی ان کے پاس قرآن ختم کرتا ہے یہ چیز لانا ضروری ہے. تو پھر ایسا ڈیمانڈ کے طور پر لینا بالکل جائز نہیں. تو اس لیے ایسے گھروں کے اندر جس میں نہ قرآن پڑھاتے ہوئے تجوید کا خیال کیا جاتا ہے، قاعدوں کا خیال کیا جاتا ہے، الٹا سیدھا پڑھا کر خالی قرآن ختم کرانا ہوتا ہے، کیسا بھی پڑھو، اور ان بچوں کے دلوں کے اندر نہ دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ نمازوں سے ان کی محبت ہوتی ہے، نہ مسجدوں سے ان کی محبت ہوتی ہے، نہ دین کے عقائد ان کو سکھائے جاتے ہیں. کن کن کاموں کے کرنے سے آدمی اسلام کے باہر ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑنے والی، ایمان کو توڑنے والی، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو غسل کو توڑنے والی، کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو توڑنے والی ہے. یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی جاتی، بلکہ صرف مار کو چھوڑ ڈال کو قرآن ختم کر ڈالا، ہاں فلاں جگہ گیا بچہ قرآن ختم کر دیا. لیکن وہ قرآن ختم کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے طوطے کو آپ نے آ کر کچھ سورے سکھا دیے، وہ طوطا آ کر بغیر سوچے سمجھے کہ پڑھ دیا اور خوش ہو جاتے کہ طوطا پڑھ دیا. اسی طرح طوطے کی طرح اسے سکھا دیے، نہ اسے ہمیں کون ہے، ہم کیا ہیں، ہمیں مسلمان کیا واسطے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ نہیں بتایا جاتا. لیکن ایسے مکاتب بالکل بھرے پڑے رہتے ہیں. کیا بولے تو نہیں بھائی جلدی قرآن پڑھاؤ، جلدی قرآن دے دو. یاد رکھیے میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ، جب ہمارا بچہ مسجد تک چل کر آتا ہے، اگرچہ وہ نماز ہی نہ پڑھے، مسجد کو دیکھتا ہے، مصلیوں کو دیکھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر نماز کی محبت آتی ہے. آج نے تو کل وہ نمازی بنے گا، آج نے تو کل وہ مسجد کو آنے والا بنے گا. تو اسی لیے اپنے بچوں کو مسجد سے تعلق کرواؤ، مسجد کو بھیجو، مکتب کو آ کر مسجد کو بھیجنا چاہیے. تو بہرحال یہ چند سوالیں رہی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله ولك الكبرياء كله. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.